شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں آج بہت اہم ویڈیو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اور خاص طور پر یہ معلومات آپ تک پہنچانا اس لیے بہت ضروری تھی کہ ابھی تک کچھ ایسے پیرامیٹر سامنے آئے جس میں رینٹل ایگریمنٹ پر جو ٹی آر سی ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، جو ٹورسٹک یا ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، وہ رینیو ہو رہا ہے، اور وہ کن پیرامیٹرز اور کن ریکوائرمنٹ پر رینیو ہو رہا ہے یہ آج آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ترکش سٹیزن ہیں لیکن ان کے کچھ بچے جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر ہو گئے تھے، جن کو سٹیزن شپ نہیں ملی، وہ یبانجی کملک پر ہیں، وہ یبانجی کملک کس طرح رینیو کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اور جو ترکش سٹیزن نہیں ہے لیکن وہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں یا یہاں پر کوئی وہ ورک پرمٹ پر جاب کر رہے ہیں، ان کے بچے جو 18 سال سے اوپر ہیں یا 18 سال سے کم ہیں، ان کی جو ٹی آر سی کا رینیول کا پروسیس کیا ہے، اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس کی ٹی آر سی جو ہے وہ کس طرح رینیو کی کروائی جا سکتی ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا کیا ڈاکومنٹ دینے چاہیے تاکہ آپ کی ریزیڈنٹ پرمٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اس ساری معلومات سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہاں پر استنبول میں، کیونکہ میں صحافی بھی ہوں اور یوٹیوب پر بھی میرا دیکھا جاتا ہے، میری انفارمیشن کی یہ ویڈیوز اور میرے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ وکٹم تھیں، ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں رامے سے رابطہ کرنے لگی ہوں۔ تو جن صاحب سے انہوں نے یہ کہا مبینہ طور پر، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ رامے اپنا ہی بندہ ہے اور اس سے اگر آپ رابطہ کریں گی تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو میں آج کی ویڈیو کے توسط سے آپ سب دوستوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، نہ میرا کسی ریئل اسٹیٹ کمپنی کی کوئی آفس سے تعلق ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور کیونکہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ریناؤنڈ ہوں تو مجھے مختلف تقاریب میں بلوایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب میں جاتا ہوں، آلموسٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور باقی تمام ملکوں سے آنے والے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ان میں سے جو یہاں پر مقیم افراد یا جو باہر سے آنے والے افراد کے ساتھ موسٹلی وہ تصاویر بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری تصاویر ہیں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لوگ اگر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان تصاویر کو اگر کسی کے ساتھ یہ شیئر کر کے یہ کہا جائے کہ رامے اپنا ہی بندہ ہے، وہاں پر کمپلینٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ آپ کو آج ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں صرف حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا جو مظلوم ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرا سگا بھائی بھی سامنے ہوگا تو میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس لیے اگر کوئی میری تصاویر کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کرے یا کوئی اس طرح کا فکرہ یا اس طرح کا کوئی عذر بیان کرے کہ اپنا ہی بندہ ہے، تو آپ برائے مہربانی میرے سے ضرور کنفرم کریں کہ وہ شخص آپ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کہ وہ کمپلینٹ سے روک رہا ہے۔ تو 2 درجن کے قریب کیسز ہیں میرے پاس ابھی، جو کہ ابھی کچھ لاسٹ منتھ مصروفیت میری اس طرح کی تھی کہ میں انہیں پائل اپ ہوتے چلے گئے اور وہ میں انہیں پراپر نہیں دیکھ سکا، لیکن اب میں اسے پراپر دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں حق اور سچ اور جو صحیح ہے، جو جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس جنگ میں جب سے اب تک جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، بے شک سامنے میرے سگے رشتے کیوں نہ ہوں، میں نے ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا نہ صرف اپنے آپ سے عہد کیا بلکہ اپنے خدا سے بھی عہد کیا۔ تو اس ڈسکلیمر کے بعد آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ ٹی آر سی کے رینیول کی آج کل جو پرابلمز ہیں یہاں پر ترکی میں مقیم پاکستانیوں کو، خاص طور پر نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی ملکوں سے آنے والے لوگوں کو بھی۔ تو میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ پہلا جو ان افراد کے بچوں کی کملک کے رینیول کی بات ہے کہ اگر وہ خود ترکش سٹیزن ہیں لیکن ان کی بچوں میں سے کوئی 1 یا 2 جو ہے وہ 18 سال سے اوپر ہو چکے تھے، اور ان کی فائل میں کیا ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ان کی ٹی آر سی کیوں ریجیکٹ ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو فائل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یعنی اپلیکیشن فارم، انشورنس، اور جو ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا اسٹوڈنٹ فارم، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس اور باقی فیملی کا جو ہے نفوس، یہ چیزیں تو ظاہر ہے
بیسک ریکوائرمنٹ ہے، میں ان ریکوائرمنٹ کی بات کرتا ہوں، یہ سب کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ میں ان ریکوائرمنٹ کی بات کرتا ہوں جو ریکوائرمنٹ ایکسٹرا ہیں، یعنی اگر آپ ترکش سٹیزن ہیں اور آپ کے بچے 18 سال سے اوپر ہیں تو آپ کو 3 چیزیں ایکسٹرا دینی پڑیں گی۔ نمبر 1، جو پیرنٹس ہیں، والد یا والدہ کا جو سیگے کی یعنی سوشل سیکیورٹی، جو کہ آپ اے دولت سے پرنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اے دولت سے پرنٹ کر کے اسے فائل کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ معاش، یعنی ہم کہتے ہیں ذریعہ معاش یعنی سورس آف انکم، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس ترکش بھی ہیں تو کیا اس اسٹوڈنٹ کو یا بچوں کو افورڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا ذریعہ معاش ہے ان کا کہ وہ بچوں کی تعلیم یہاں افورڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو معاش کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ورک پرمٹ ہے آپ کا، یا آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا اپنے بزنس کا جو ٹیکس ریٹرنز اور آپ کی جو انکم ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ لگ جائے گی۔ اگر نہیں کر رہے تو آپ اپنی ذاتی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بینک سے سٹیمپ اور سائن 2 آفیسرز کے پرنٹ لے کے 2 آفیسرز سے سائن اور سٹیمپ کروا کے آپ فائل کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا تاحوت نامے۔ تاحوت نامے کہتے ہیں اس آپ کا والد کا یا والدہ کا جو بھی جس کا بھی سورس آف انکم ہے یا جس کے نام پر بھی پیسے ہیں بینک میں پڑے ہوئے، وہ ایک تاحوت نامہ دیتا ہے فائل کے ساتھ کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے تمام اخراجات میں بیئر کر رہا ہوں۔ ایک طرح کا حلف نامہ ہے کہ آپ اپنے اگر اس کا ریزیڈنٹ پرمٹ رینیو کر دیا جائے تو آپ اس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ جو خود ترکش ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ نان ترکش ہیں، یعنی 18 سال سے اوپر ہو گئے تھے، وہ یبانجی کملک پر ہیں۔ اب آ جائیں جو یبانجی یہاں کملک پر رہ رہے ہیں اور ان کے بچوں کا رینیوبل جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک تو تاحوت نامے چاہیے، یعنی آپ حلف نامہ دیتے ہیں نوٹری سے کہ آپ اپنے بچوں کے اخراجات بیئر کر رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے معاش یعنی آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ، یا اگر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹ، یا نوکری کر رہے ہیں تو اس کمپنی سے آپ ایک لیٹر جاری کروا کے دیتے ہیں کہ ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں اور یہ اپنے بچوں کے اخراجات یہاں سے بیئر کر رہے ہیں، تو وہ ایک آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اب جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، ان کا سیگی کی ان کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اے دولت سے پرنٹ کر لیتے ہیں، معاش بھی ان کا اے دولت سے پرنٹ ہو جاتا ہے، بس انہیں تاحوت نامے دینا پڑتا ہے، تیسرا جو ڈاکومنٹ ہے، یا بینک سے سٹیٹمنٹ لے کے انہیں دینا پڑتی ہے۔ اسی طرح جو ورک پرمٹ پر یہاں کام کر رہے لوگ، ان کو جو اپنی کمپنی ہے اس کا لیٹر دینا پڑتا ہے ان سے لے کے، اور ساتھ تاحوت نامے دینا پڑتا ہے، اور ساتھ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا دیں، وہ بہتر ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے گوچھ ادارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے اخراجات بیئر کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ایک تو اسٹوڈنٹ جو لیٹر ہے وہ لگاتے ہیں، دوسرا جو منسٹری آف ایجوکیشن سے ان کو ایک ایفیلیشن لیٹر، ان کا ایکسیپٹنس لیٹر ایک ملتا ہے، اس کو ساتھ لگانا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی سے ایک فریش لیٹر لے کے آپ کو دینا ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نارملی ہوتا ہے یہ کہ لوگ یہاں پر منسٹری آف ایجوکیشن میں تو رجسٹر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سیمسٹر فریز کروا کے یہاں پر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ فریز کروا کے یہاں پر کوئی کاروبار یا نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فریش لیٹر یونیورسٹی سے یا کالج سے آپ کو لے کے جمع کروانا پڑے گا، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے جو معاش ہے یعنی ذریعہ معاش جو ہے وہ آپ کا فیسز اور وہ سب کچھ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، یونیورسٹی کی سلپ بھی لگوا سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں۔ اب آ جائے جو میں نے کہا تھا کہ رینٹ ایگریمنٹ، یعنی رینٹ ایگریمنٹ پر جو کملک رینیو ہو رہے ہیں اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، یعنی کچھ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ انہوں نے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا اور میں نے اس کی اپنے یوٹیوب پر اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا، وہ جو ایریاز جو ریڈ مارک کر دیے گئے ہیں گوچھ ادارے میں، یعنی اس امیگریشن آفس میں ان کے سسٹم میں وہ ریڈ مارک کر دیے گئے، اس میں کسی صورت میں بھی رینٹل ایگریمنٹ پر کسی کا بھی جو کملک ہے یا اقامت ہے وہ رینیو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ لاک ہو گئی ہے، یعنی اگر گوچھ ادارے میں بھی وہ کھولنا چاہیں اس ایڈریس کو تو وہ نہیں کھلتا۔ نمبر 2، جن ایریا میں لاک نہیں ہے رینٹل ایگریمنٹ کے ساتھ کچھ لوگوں کی رینیول ہوئی لیکن اس کی کنڈیشنز کیا تھیں،
ان کی کنڈیشنز یہ تھیں، تو ایک تو ان کا نفوس ہونا چاہیے۔ نفوس کے بعد کیا ہو رہا ہے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ نفوس آپ جب جمع کراتے ہیں اپنی فائل کے ساتھ اقامت کی گوچے دارے میں، تو وہ باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جعلی کرایہ نامہ بنا کے رینٹ ایگریمنٹ تو نہیں دے دیا، وہ آپ کی وہاں پریزنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایک ایک گھر پر 20 لوگوں کی اقامت بھی بنی ہوئی تھی، اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اب وہ آ کے باقاعدہ اس والے ہمسایوں سے اور آپ کے متعلقہ ایڈریس پر آ کے ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اور ایک فیملی ہے یا بیچلر رہ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، تو وہ سب ویریفیکیشن۔ پہلی بات نفوس کی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر فیملی کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں، تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس میں باہر سے پیسے آ رہے ہیں، یعنی ڈالرز آ رہے ہیں پاکستان سے یا اپنے ملک سے، کسی بھی ملک سے، اور وہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اور یہاں پر اس سٹیٹمنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اماؤنٹ آئی بھی ہے اور صرف بھی ہوئی ہے، یعنی اخراجات اسی میں سے ہوئے، تو پھر آپ کو گوچے دارے کے حکام جو وہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، ڈالرز آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہاں پر صرف ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر اخراجات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ معاشرے میں کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رینٹل ایگریمنٹ پر بھی رینیول دے رہے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ 6 فیملی ممبر ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس سال کا 30 سے 35 ہزار جو وہ آپ کے پاس اگر آئے تو بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے، آپ کا 2 سال کے لیے بھی رینیول ہو جاتا ہے۔ اگر 12 سے 15 ہزار ڈالر تک ہے، 1 سال کے لیے رینیول ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی اماؤنٹ کوئی 10 سے 12 ہزار ڈالر، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا جو رینیول ہے وہ 6 ماہ کا وہ انیشلی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اگر فردر اماؤنٹ آتی ہے تو وہ پھر دوبارہ اس کا رینیول مل جاتا ہے۔ تو رینٹل ایگریمنٹ پر بھی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو ہینڈسم اماؤنٹ پر 2 سال کے لیے بھی رینیو ہوئے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ باہر سے آنا اکاؤنٹ میں اور اس کو ثابت کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رینٹل پراپرٹی پر فیملیز کی اقامت رینیول ہو رہی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ترکی میں ہوش ربا ماہانہ اخراجات میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو پورا بریک اپ دوں گا کہ ایک 5 بندوں کی فیملی ممبر یا 4 بندوں کی فیملی ممبر جو ہے وہ یہاں پر ماہانہ کتنا منیمم اور میکسیمم اخراجات ان کو بیئر کرنا پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔